چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا۔ پاکستان کے مشہور شیعہ عالم، تحریک جعفریہ پاکستان کے صدر اور شیعہ قوم کے قائد شہید عارف حسین الحسینی۔ اس عظیم مرد مجاہد نے پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی کے صدر مقام پاڑا چنار سے چند کلومیٹر دور پاک افغان سرحد پر واقع گاؤں پیواڑ کے معزز سادات اور علمی گھرانے میں 25 نومبر سن 1946 کے روز اذان صبح کے وقت آنکھ کھولی۔ پرعزم چہرہ، متفکر دماغ، حق آشنا لہجہ، وہ کربلائے عصر کا امام عارف حسینی۔ شہید قائد نے اپنا پہلا درس اپنے والد بزرگوار سے اللہ اکبر کا حاصل کیا، جو بعد میں ان کے مزاج اور فطرت کا حصہ بن گیا۔ آپ عمر بھر اللہ اکبر کے درس پر قائم رہے۔ آپ کے خون میں تحلیل ہونے والی پہلی غذا خاک کربلا تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آپ نے زندگی میں بار بار فرمایا، شہادت ہماری میراث ہے جو ہماری ماؤں نے ہمیں اپنے دودھ میں بخشی ہے۔ شہید قائد ابتدائی دینی تعلیم اپنے علاقے میں حاصل کرنے کے بعد پاکستان کے بعض دینی مدارس سمیت جامعۃ المنتصر لاہور میں زیر تعلیم رہے۔ سن 1967 میں مزید تعلیم کے لیے نجف اشرف تشریف لے گئے۔ نجف اشرف میں آپ باقاعدگی سے امام خمینی کے دروس، نماز اور دیگر پروگراموں سے وابستہ ہوئے، جس نے آپ کی فکری اور سیاسی فعالیت کو نئی جہت بخشی۔ آیت اللہ حکیم پر ہونے والے باسی حکومت کے مظالم کے خلاف فعالیت پر گرفتاری اور 1 ماہ قید کے بعد آپ کو عراق سے نکال دیا گیا۔ سن 1974 میں دوبارہ نجف کا قصد کیا، لیکن آپ کو عراق داخل نہیں ہونے دیا گیا تو قم کی دینی درسگاہ کا رخ کیا۔ عارف حسینی کی انقلابی سرگرمیوں کی وجہ سے آپ کو ایک دفعہ پھر گرفتار کر لیا گیا اور یہاں سے بھی ملک بدر کر دیے گئے۔ آپ سن 1977 میں ملک بدری کے بعد پاکستان واپس آ گئے اور یہاں کے لوگوں میں سیاسی اور نظریاتی شعور اور آگاہی کے لیے کام شروع کیا۔ لوگوں کو امام خمینی کی تحریک سے آگاہ کیا۔ آپ شہید باقر الصدر کے اس فرمان کی عملی تفسیر دے کہ امام خمینی کی ذات میں اس قدر ضم ہو جائیں جیسے وہ اسلام میں ضم ہو چکے ہیں۔ مفتی جعفر حسین کے انتقال کے بعد آپ نے تحریک جعفریہ پاکستان کی قیادت سنبھالی۔ فریضہ قیادت کو سنبھالنے کے بعد اپنی شہادت تک مسلسل جدوجہد کی۔ آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کا یہ عنصر قابل افتخار ہے کہ آپ ہر کام کو مرحلہ وار تکمیل تک پہنچاتے اور پھر انتہائی منطقی انداز میں اگلے مرحلے کا آغاز فرماتے۔ سب سے پہلے آپ نے قوم کو بیدار کیا، اپنے اعتماد میں لیا، اسے حالات کے تقاضوں اور نزاکتوں کا احساس دلایا۔ آپ نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا اور آغاز ہی میں ضیاء الحق کے صدارتی ریفرنڈم کی دھجیاں بکھیر دیں۔ میدان سیاست میں آپ کا اگلا قدم 20 دسمبر سن 1984 کو تحریک نفاذ فکر جعفریہ کی مرکزی کابینہ کا وہ یادگار اجلاس ہے کہ جس کے ایجنڈے پر پاکستان کی سیاست میں تحریک نفاذ فکر جعفریہ کا کردار نمایاں تھا۔ 6 جولائی سن 1987 میں آپ کی سربراہی میں مینار پاکستان میں ہونے والی قرآن و سنت کانفرنس پاکستان کی تاریخ فکر جعفریہ میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ شہید قائد پاکستان میں اتحاد بین المسلمین کے پہلے علمبردار تھے۔ شہید کی ISO سے واقفیت ISO پاکستان کے ایک سابق مرکزی صدر کے ذریعے سے ہوئی۔ آپ ISO پاکستان کی تشکیل اور سرگرمیوں سے متعارف ہوئے۔ جب کبھی تنظیمی جوان آپ سے ملتے تو آپ ان سے ISO کے دستور، منشور، پالیسیوں، اہداف اور سرگرمیوں کے بارے میں سوالات کرتے۔ شہید کی عمیق نظریں ISO کے مستقبل پر تھیں۔ علامہ سید عارف حسین الحسینی کے انتخاب اور اعلان کے بعد امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان نے آپ کی حمایت کا اعلان کیا۔ یہی وجہ تھی کہ خود علامہ سید عارف حسینی اکثر فرماتے تھے کہ ISO کے جوان میرے بالوں پر ہیں جن کے سہارے سے میں پرواز کرتا ہوں۔ آخر وہ کون سی خصوصیات تھیں جن کی وجہ سے شہید قائد شہادت جیسے بلند درجے پر فائز ہوئے؟ آپ کے رفقا کا بیان کرتے ہیں کہ شہید قائد میں معنویت اور روحانیت بدرجہ اتم موجود تھی۔ آپ کا طرز زندگی بہت سادہ تھا۔ آپ شاگردوں سے اکثر اس خواہش کا اظہار فرماتے تھے کہ اے میرے بیٹو، اپنے اوپر اسلام نافذ کرو، کیونکہ ایک عالم کا کردار پورے معاشرے کا ترجمان ہوا کرتا ہے۔ تقوی اختیار کرو کیونکہ تقوی سے سکون قلب نصیب ہوتا ہے۔
مزید فرماتے تمام معاملات میں خدا کی ذات کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ تمام برادران سے نماز شب پڑھنے کی تاکید کرتا ہوں، کیونکہ نماز شب ہی قربت خداوندی کا واحد راستہ ہے۔ آپ کی دوسری وہ اہم خصوصیت جو آپ کی شہادت کا باعث بنی، وہ آپ کا ظالم حکمران کے خلاف صدائے حق کو بلند کرنا تھا۔ شہید اپنا سر تو کٹوا سکتے تھے، مگر طاغوت اور استکبار کے سامنے کبھی تسلیم خم نہیں ہو سکتے۔ شہید حسینی اکثر اپنی نمازوں اور دعاؤں میں شہادت کی دعا طلب فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اپنی والدہ سے عرض کی کہ میرے لیے شہادت کی دعا کریں۔ پہلے تو ماں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ عارف، بھلا اس عمر میں بھی کوئی موت کی دعائیں طلب کرتا ہے؟ مگر پھر آپ کی والدہ نے آپ کے لیے شہادت کی دعا مانگی۔ آپ ایک ایسی وادی کے مسافر تھے جس کا راستہ بے پناہ مشکلات سے اٹا پڑا تھا۔ آپ کی راہ میں مشکلات نے سر اٹھایا اور ہر قدم پر سازشوں نے پاؤں کی زنجیر بننے کی کوشش کی، مگر بظاہر گوشت پوست کا یہ نازک مزاج انسان حوصلوں کی چٹان ثابت ہوا۔ علامہ عارف حسینی 5 اگست سن 1988 کی صبح اپنے مدرسہ جامع المعارف اسلامیہ میں شقی القلب حکمرانان وقت کے ستم کا نشانہ بن کر شہید ہو گئے۔ اگرچہ آپ نے شہادت کی عظیم سعادت اور قربت خداوندی حاصل کر لی، مگر ملت اسلامیہ ایک حقیقی عاشق اسلام اور ایک بابصیرت صالح اور خدا رسیدہ قیادت سے محروم ہو گئی۔ حشر تک تجھ کو بھولے ہم نہ شاید، عارف حق شہید حسین تجھ پہ گریا گناہ